آنکھوں میں جلن بھی ہے. میرے پوتے کو لے کر آیا ہوں اور سنا کہ آپ کے پاس آنکھوں کا بہت اچھا علاج ہے, تو ذرا میرے پوتے کا علاج کر لو نا. بات سمجھ میں آ رہی نا آپ کو؟ وہ جو اندر بوڑھے میاں تھے نا, وہ اوپر بھی دیکھنے کو تیار نہیں, وہ ایسا یوں گردن جھکا کے بیٹھے. اب دادا بار بار, دادا عبد المطلب بار بار زور زور سے کھڑکی بجاوے, اے بھائی سنو, او بھائی سنو, ذرا باہر آؤ, او میرے پوتے کا علاج لینے آیا, اور فری میں لینے نہیں آیا, میرے پاس کھانا پینا سواری نہیں ہے, لیکن تمہاری فیس لے کر آیا ہوں, تم جتنی فیس بولو گے میں دے دوں گا, لیکن ایک بار باہر آ کر میرے پوتے کو دیکھو تو صحیح. اب بولو وہ بوڑھے میاں اٹھنے کو تیار نہیں, یوں گردن جھکا. کوئی وہاں سے گزر رہا تھا تو دادا عبد المطلب نے کہا یہ دروازہ نہیں کھولتے, اندر گردن جھکا کے بیٹھے. تو گزرنے والے نے کہا دروازہ نہیں کھولیں گے, وہ تو منت مانی ہے, کسی سے بات نہیں کریں گے. تو دادا عبد المطلب نے کہا کتنے دن کی منت مانی ہے؟ کہا 3 دن کی منت مانی ہے, وہ کسی سے بات نہیں کریں گے. تو دادا عبد المطلب نے کہا آج کون سا دن ہے؟ کہا پہلا دن ہے. اوہو, اس کا مطلب ہے اب کیا کرنے کا, آج کا دن بھی انتظار کرنے کا اور کل بھی. اور دادا عبد المطلب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, محمد کی طرف دیکھا. ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی؟ یہ سب سننا. ہمارے نبی کی طرف دیکھ کر کہا کیا کریں گے محمد, کیا کریں گے محمد, ہمارے پاس تو کھانا بھی نہیں, سواری بھی نہیں, اتنا پانی بھی ہمارے پاس نہیں, اور یہ تو منت مان کے بیٹھے, یہ تو آج بھی نہیں باہر آئیں گے. بھئی اپنی جھوپڑی سے باہر آنے والے آج بھی نہیں آئیں گے, کل بھی نہیں آئیں گے, پرسوں بھی نہیں آئیں گے. تو دادا عبد المطلب نے کیا کہا, پوتے محمد چلو واپس چلے جائیں, آئیں گے 3-4 دن کے بعد آئیں گے, چلو واپس چلے جائیں. اس وقت ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی؟ کیا فرمایا معلوم؟ ہم واپس نہیں جائیں گے, یہ باہر آئیں گے. بولو سبحان اللہ, ہم واپس نہیں جائیں گے, یہ باہر. دادا عبد المطلب نے کہا کیسے آئیں گے, وہ منت مانی ہے, منت مانی ہے, 3 دن تک بات نہیں کریں گے, باہر نہیں آئیں گے, نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے. ہمارے نبی نے پھر کہا دادا فکر مت کرو, ابھی آئیں گے. بولو ابھی. بس اتنا ہمارے نبی نے فرمایا, حالانکہ عمر کتنی تھی؟ ہمارے نبی نے اتنا فرمایا, زمین میں زلزلہ آیا. وہ زلزلہ سمجھتے ہو کیا بولتے آپ لوگ؟ بھوکمپ, ارتھ کوئک بھی بولتے اس کو, ارتھ کوئک انگلش میں زلزلہ. اچھا زلزلہ پوری زمین میں نہیں آیا, صرف جھوپڑی کے نیچے ہی آیا. اب جب زلزلہ آئے بھائی, جب زمین ہلنے لگے تو کوئی آدمی اندر بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا رہے گا, عبادت کرتا رہے گا؟ معاف کرنا, یہ ہمارا گاؤں بہت مبارک ہے اور اللہ اس کو مبارک رکھے. آمین بولو, آمین. اللہ خوب برکت دے, بولو آمین. لیکن اگر ابھی یہاں زمین میں زلزلہ آوے, آپ لوگ کیا کرو گے؟ بھاگیں گے کہ نہیں؟ اور کوئی ادھر بھاگے گا, کوئی ادھر بھاگے گا, کوئی کہے گا بھی مولانا کیا نام ہے, نعمت اللہ نام ہے نا, عظمت اللہ, کوئی مفتی عظمت اللہ کو کہے گا بھاگو مت, وہ قاری احمد علی بیٹھا ہے. قاری احمد علی تیل لینے گیا, یہاں زمین ہلتی ہے نا. تو زلزلہ ایسی چیز ہے کہ بھاری سے بھاری آدمی بھی کیا کرتا ہے, بھاگتا. اب وہ جھوپڑی کے نیچے زلزلہ آیا, جیسا زلزلہ آیا وہ بڑے میاں کی جب جھوپڑی ہلنے لگی, وہ کھڑے ہوئے اور زور سے دروازہ پٹک کے کھولا اور باہر آ کر کہا کیا ہو گیا, کیا ہو گیا, کیا ہو گیا. دادا عبد المطلب باہر ہی کھڑے, دیکھا کچھ نہیں ہوا. منت تو ٹوٹ گئی کیونکہ وہ کھڑے ہو کے باہر آ گئے, بات چیت بھی کر لی. تو یوں سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا کچھ نہیں ہوا. دادا عبد المطلب نے کہا نا یہاں تو کچھ نہیں ہوا. تو کہا میری ہاں, کہا تمہاری جھوپڑی ہلتی تھی, تمہاری جھوپڑی کے نیچے زمین ہلتی تھی, باقی یہاں کچھ بھی نہیں ہوا. تو وہ بوڑھے میاں باہر نکلے, کہا آئے کیوں. تو وہ تو بہت سمجھدار تھے بوڑھے میاں. دادا عبد المطلب نے کہا پوتے کو لے کر آیا ہوں. جیسے وہ بوڑھے میاں نے کہا کہاں ہے پوتا آپ کا؟ تو ہمارے نبی وہیں بیٹھے تھے. کہا یہ میرے پوتے کا نام کیا ہے؟ کہا محمد. تو وہ بوڑھے میاں یوں دیکھے, دیکھنے کے بعد کہا بچہ یتیم ہے. بچہ, کیونکہ ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے یہ وہ بچہ ہے جو آگے چل کر نبیوں کا نبی بننے والا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور کہا کہ یہ یتیم ہے. تو دادا عبد المطلب پہلے تو کہنا نہیں چاہتے تھے کہ یتیم ہے, لیکن جب وہ سامنے والے نے کہہ دیا تو کہا یہ یتیم ہے, ان کے ابا اللہ کو پیارے ہو گئے اور میں دادا ہوں, میرا نام عبد المطلب ہے, میں کعبے کا متولی ہوں, کعبے کا ٹرسٹی ہوں, کعبے کا ذمہ دار ہوں, اور تمہاری پوری فیس لے کر آیا ہوں تم کو میرے پوتے کی آنکھوں کا علاج کرنا. پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی یتیم تھے کہ نہیں تھے؟ تمہیں آواز نہیں آ رہی, بولو نا یتیم تھے کہ نہیں تھے. میرے ساتھ میں پڑھو نا, اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے آپ کو یتیم بنایا ہے. اور وہ بوڑھے میاں نے بھی کہا کہ میں نے غور سے دیکھا یہ بچہ نہیں ہے, نبیوں کا نبی بننے والا, اور اس کا نام محمد ہے اور یہ یتیم ہے. دادا عبد المطلب نے کہا سب بات بعد میں, ہم تو یہاں آنکھ کے علاج کے لیے آئے. بولو کس کے لیے آئے؟ سب باتیں بعد میں کریں گے بھائی. جیسے میں یہاں گاؤں میں آیا, اب کوئی میرے کو بوتا ہوئے کہ گاؤں میں ایسا ہے, گاؤں میں ویسا ہے, گاؤں میں ادھر ہے, گاؤں میں ادھر ہے, میں کیا کہوں گا بھائی 2-4 گھنٹے کے لیے آیا ہوں, بیان کے لیے آیا ہوں, میں اپنی بات کروں گا, اس کے بعد واپس چلا جاؤں گا. بھائی ایسا ہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو وہاں بھی دادا عبد المطلب نے کہا سب بات بعد میں, پہلے میرے پوتے کی آنکھوں میں تکلیف ہے, اور سنا کہ آپ آئی اسپیشلسٹ ہو, آپ کو آنکھوں کا علاج کرنے آتا ہے, آپ میرے پوتے کا علاج کرے. سننا ہم کو کچھ اتنا اچھا لگتا. وہ بوڑھے میاں نے کیا کہا معلوم؟ کن کا علاج کرنا ہے؟ کن کا علاج کرنا ہے؟ بولو کن کا کرنا ہے؟ محمد. عمر کتنی؟ تو بوڑھے میاں نے کہا محمد کا علاج تو محمد کے پاس ہے. بولو سبحان اللہ. محمد کا علاج تو دادا عبد المطلب نے کہا کیسی باتیں کرتے ہو, اگر ان کا علاج ان کے پاس ہوتا تو میں اتنا دور سے آتا, کندھے پہ بٹھا کے لاتا, یہ گرمی کے اندر آتا اور آ کر تمہارا دروازہ کھٹکھٹاتا, تمہاری کھڑکی میں سے تم کو منت سماجت کرتا. ارے میں کچھ نہیں کرتا, تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم یہ محمد ہے, ان کا علاج ان کے پاس ہے. تو دادا عبد المطلب نے کہا میرے کو سمجھ میں نہیں آتا, میرے پوتے کی عمر 7 سال کی ہے, تم کہتے ہو کہ ان کا علاج ان کے پاس ہے, تو کیا کہا مانو؟ اور دادا عبد المطلب نے ہمارے نبی کون؟ محمد الرسول اللہ. عمر کتنی؟ وہ بوڑھے میاں نے ہمارے نبی کو بلایا اور یوں کہا اپنی ہتھیلی ایسے کرو. ہمارے نبی نے ایسے کر دی. بھائی ہمارے نبی کا مبارک ہاتھ, ہمارے نبی 7 سال کی عمر, ایسے ہتھیلی کی. اور وہ بوڑھے میاں کیا کہتے معلوم؟ اپنا تھوک اس میں نکالو, ہتھیلی میں. کیا نکالو؟ اپنا تھوک, جس کو لعاب مبارک کہتے ہیں. عربی میں کیا کہیں گے؟ لعاب مبارک, تھوک مبارک. دادا عبد المطلب نے کہا کوئی ٹیسٹنگ ہوگا بھائی, جیسے ڈاکٹر لوگ ٹیسٹ کرتے ہیں نا, کبھی بلڈ کا ٹیسٹ ہوتا ہے, کبھی تو کچھ ٹیسٹنگ ہوگا. تو دادا عبد المطلب نے کہا محمد اپنا تھوک ہتھیلی پہ رکھو, جیسا ڈاکٹر بولتے ہیں ویسا کرو. تو ہمارے نبی نے اپنا تھوک مبارک, دیکھو یوں اپنا تھوک مبارک اپنی ہتھیلی پر, جیسے ہتھیلی پہ رکھا وہ بوڑھے میاں آگے بڑھے, اپنا ہاتھ نبی محمد کے ہاتھ پر رکھا اور سارا تھوک لے لیا اور لے کے اپنے چہرے پہ ملنے لگے اور کہنے لگے نبیوں کے نبی کا تھوک میرے چہرے پر آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دادا عبد المطلب کا چہرے کا رنگ بدلا. کہا میں اس کے لیے نہیں آیا کہ آپ میرے پوتے کا تھوک اپنے منہ پر رکھو, میں آنکھوں کے علاج کے واسطے آیا ہوں. تو بوڑھے میاں نے کہا محمد کا علاج محمد کے پاس ہی ہے. تو دادا عبد المطلب نے کہا میری کو آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی. تو بولے کام کرو, ان کو پھر بولو اپنی ہتھیلی رکھے. اب ہمارے نبی نے پھر ہتھیلی رکھی. کہا ان کو بولو پھر اپنا تھوک مبارک اس میں رکھے. ہمارے نبی نے اپنا تھوک مبارک اس میں رکھا. وہ بوڑھے میاں جیسا انتظار کرتے تھے جلدی سے تھوک لے لیا اور پورے اپنے بدن پہ رگڑنے لگے اور کہنے لگے واہ کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم, جو سارے نبیوں کا نبی بننے والا ہے اس کا تھوک مبارک میرے بدن پر آ گیا. بولو سبحان اللہ. اب دادا عبد المطلب کہنے لگے میں یہاں کھڑے رہوں کہ چلا جاؤں؟ میں علاج کے پوتے کے آنکھوں کے علاج کے واسطے آیا ہوں اور تم یہ ہاتھ میں تھوک لیتے ہو اور تم تمہارے چہرے پر ملتے ہو, تمہارے بدن پر ملتے ہو. کہا ایک آخری مرتبہ ان کو کہو نا اپنا ہاتھ رکھے. تو دادا عبد المطلب نے کہا پھر لے لو گے؟ کہا نہیں اب نہیں لوں گا, ان کو کہو. تو ہمارے نبی نے پھر اپنی ہتھیلی مبارک اپنا تھوک مبارک رکھا. وہ کیا کہا معلوم؟ بوڑھے میاں نے کہا انہی کو کہو کہ دونوں ہتھیلی کو ملے. بیچ میں کیا ہے؟ بیچ میں کیا رکھا ہوا ہے؟ تھوک مبارک. کہا ان کو کہو ہتھیلی ملے اور اپنی آنکھ پہ ملتے ہوئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 7 سال, اس طرح ہتھیلی ملتے رہے ملتے رہے ملتے رہے. کہا اپنی آنکھوں پہ ملو. اور دادا عبد المطلب بھی حیران ہو گئے, بلکہ آسمان کے فرشتے بھی حیران ہو گئے. دادا عبد المطلب نے کہا کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم میرے محمد نے جن کی عمر 7 سال ہے اپنی دونوں ہتھیلی مبارک کو رگڑا اور تھوک مبارک کو لے کر اپنی آنکھوں پر رکھا. میں نے دیکھا ایسا لگا میرے محمد کو کبھی تکلیف ہوئی نہیں تھی آنکھوں, میرے محمد کو کبھی آنکھوں کی تکلیف. یہ کیا کمال کس کا تھا؟ یہ نبی کے نہیں نبی کے تھوک مبارک کا کمال تھا. حالانکہ تھوک ہم لوگوں کو پسند
भाई आपने देखा होगा, आपके यहाँ मालूम नहीं, बाकी कलकत्ता शहर में होगा, बहुत दीवारों पे लिखा होता है थूकना मना है। आपके गांव में भी कहीं लिखा हुआ है स्कूल वूल की दीवार पे, तो मालूम नहीं क्या लिखते, थूकना। हम इंडिया वाले बहुत होशियार हैं, जहां भी लिखा होगा ना थूकना मना है, हम मना को काट देते हैं। अब क्या है, और फिर पूरा पाँव मुंह में गुटखा, तंबाकू, पान, और फुर करके थूकता बोलता, किसका बाप क्या उखाड़ लेगा, यहाँ तो लिखना है कि थूकना है। मेरे दोस्तों, थूक को लोग पसंद करते नहीं बोलो ना, पसंद करते। आप बोलो तो जल्दी एक वाक्य सुना दो, वाक्य सुना दो जल्दी से, वही हमारे नबी का थूक मुबारक वाक्य सुना दो। अब जो लोग उम्रा करने गए होंगे, यकीनन उन्होंने ओहद मैदान देखा होगा। ओहद पहाड़, 18 किलोमीटर का पहाड़, साथ में बोलो कौन सा पहाड़। जब हमारे नबी को सबको वहां बुलाना था ओहद के मैदान में, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हमारे नबी ने ऐलान फरमाया, साबिकू इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समाई वल अर्द उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिही। हमारे नबी ने ऐलान फरमाया, आओ ओहद मैदान में आओ, ओहद मैदान में आओ। ए गांव वालों, क्या नाम है, गांव का नाम क्या है? इंचल गढ़िया, जो भी नाम होवे, एक बात मेरी सुनना, जब हमारे नबी ने सबको ओहद मैदान में जमा किया ना, एक सहाबी थे जिनका नाम था रिफाआ। बोलो क्या नाम? ये नाम हमारे गांव में किसी का नहीं होगा, बल्कि कलकत्ता में भी बहुत मुश्किल से नाम मिलेगा। बोलो क्या नाम? रिफाआ, साथ में बोलो आर, आर से रिफाआ। उनको क्या हुआ मालूम? ओहद मैदान में आंख में तीर लगा, आंख में तीर, और इतना खतरनाक तीर लगा कि आंख बाहर आ गई। बोलो आंख, हजरत रिफाआ रदी अल्लाह ताला अन्हु, बोलो उनकी आंख, वो अपने हाथ में आंख लिए, यहाँ से खून का रेला बहता है, हाथ में आंख है, और वो ढूंढ रहे अल्लाह के रसूल का है, अल्लाह के रसूल का है, ओहद मैदान में मेरे नबी का है, मेरे नबी का है। किसी ने कहा वो पहाड़ के पास हमारे नबी है। ये गए और जाकर कहा, अल्लाह के रसूल मेरी आंख बाहर आ गई, ये एक खून बहता है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुखता है, अल्लाह के रसूल मेरे। मालूम क्या हुआ? हमारे नबी ने एक सहाबी को कहा, इनका खून साफ कर दो। खून जैसे साफ किया, हमारे नबी ने अपना लुआब मुबारक, यानी क्या, थूक मुबारक लिया, उनकी आंख के ऊपर यूं मल दिया, और जो हाथ में आंख थी ना, उसके पीछे भी यूं करके थूक मुबारक लगा दिया। उसके बाद हमारे नबी ने अपने हाथ से यूं आंख को फिट कर दिया। ओहो, रिफा कहते हैं, मेरे पैदा करने वाले की कसम, जो आंख में कभी तीर लगा नहीं था उसमें तकलीफ होती थी, लेकिन ये आंख में मुझे कभी तकलीफ नहीं होती थी। ये आंख मेरी दुखती थी, मगर इस आंख में मुझे कभी दुखन नहीं हुई। और कहा, जब मैं आंखों को एक आंख बंद करता था, ये आंख से इतना दूर नजर नहीं आता था जितना उस आंख से दूर नजर आता था जो मेरे नबी के थूक मुबारक से तैयार हुई थी। मेरे दोस्तों, आपको बताना यह है कि जब नबी का, मैं किसका कमाल बता रहा हूं, नबी के, जब नबी का थूक मुबारक इतना अच्छा होगा। ए मेरे प्यार, नाराज तो नहीं ना आप लोग? नबी का क्या मैं बता रहा हूं, थूक मुबारक। और आपको एक बात बताऊं, आपको ये सवाल होगा कि हमारे नबी के थूक मुबारक में इतना कमाल क्यों? भाई सवाल होता है कि नहीं होता है कि हमारे नबी के थूक मुबारक में इतना कमाल क्यों? तो अल्लाह ने फरमाया, टाइम है ना आपके पास? नहीं है तो मैं बंद कर दूं बात, है ना, टाइम है ना, मैं 3 बातें करूंगा। दूसरी बात पर, पहली बात ला इलाहा, दूसरी बात मुस्तफा का दामन, आवाज नहीं आ रही, बोलो मुस्तफा का दामन। मैं आपको जो बात बता रहा हूं, हमारे नबी का क्या बता रहा हूं मैं? मेरे ये गांव वालों, फिर मैं नाम भूल गया, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को भाई लिख के दे दो ना, बात खत्म हो गई भाई। ये जो गांव का बहुत मुबारक गांव है, अल्लाह अच्छा रखे, बोलो आमीन, बोलो आमीन। लेकिन हमारे नबी का थूक मुबारक कैसा तैयार हुआ मालूम? अल्लाह ने जन्नत में नहरें तैयार की। बोलो अल्लाह ने जन्नत में बहुत नहर, बोलो जन्नत में नहर, पानी की नहर, साथ में बोलो सुभान अल्लाह, दूध की नहर, बोलो सुभान अल्लाह, शहद की नहर, बोलो सुभान अल्लाह, शराब की नहर, बोलो सुभान अल्लाह, जन्नत में बहुत सारी नहरें, बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन आज पूरा गांव समझ लो, मेरी माँ बहनें भी याद करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, जन्नत में नहरें बहुत है, बोलो जन्नत में नहरें, लेकिन बड़ी बड़ी नहरें 3, बड़ी बड़ी नहरें कितनी? 3।
اور پہلی نہر کا نام ہے معین. بولو کیا نام ہے؟ نہیں ایسے نہیں, سب یاد کریں گے ساتھ میں. بولو پہلی نہر کا نام کیا ہے؟ معین. اللہ نے فرمایا بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ. ہو گئی نا پہلی نہر, کیا نام؟ معین. اچھا دوسری نہر کا نام ہے سلسبیل. بولو کیا نام؟ سلسبیل. اللہ نے فرمایا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سلسبیلا. کتنی نہر ہو گئی؟ دو. پہلی معین, دوسری اور تیسری نہر جو سب سے بڑی جنت کی نہر ہے اس کا نام ہے رحیق. بولو کیا نام ہے؟ رحیق. اللہ نے فرمایا یسقون من رحیق مختوم ختامه مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنیم عینا یشرب بها المقربون. اب پورا مجمع بولے گا جنت میں بڑی بڑی نہریں. چلو نام یاد نہیں ہو تو کوئی بات نہیں, اتنا تو یاد ہے نا, جنت میں بڑی بڑی نہریں. پہلی نہر کا نام معین, دوسری نہر کا نام سلسبیل, تیسری نہر کا نام رحیق. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے جب میرے نبی کو پیدا فرمایا, اللہ فرماتے میں نے جب محمد کو پیدا فرمایا, آپ کا تھوک مبارک, آپ کا لعاب مبارک, آپ کا پسینہ مبارک اگر میں نے تیار کیا تو 3 جنت کی نہروں سے تیار کیا. یعنی ہمارے نبی کے منہ سے جو تھوک مبارک نکلے یا ہمارے نبی کے ماتھے مبارک پر جو پسینہ آئے, دنیا کہے گی پسینہ ہے, دنیا کہے گی تھوک ہے, حقیقت میں تھوک نہیں ہے اور وہ پسینہ نہیں ہے, وہ جنت کی 3 نہروں کا پانی ہے. بولو سبحان اللہ. اب بول دو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی, آواز سے بولو نا, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ایک بات میرا ساتھ دو گے؟ نہیں ساتھ دو گے, میرا ساتھ دو گے؟ ہمارے نبی وہ کام کرتے ہیں جو کوئی نہ کر سکے. بولو کوئی کر سکا؟ کوئی بالی ووڈ والا, کوئی ہالی ووڈ والا, کوئی کرکٹر؟ ہاں, کیونکہ ہم لوگوں کو بالی ووڈ ہالی ووڈ بہت پسند ہے نا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے کپڑے, ہمارے سر کے بال, ہماری سٹائل, ہمارا اٹھنا بیٹھنا. کسی کسی کو دیکھا ہوگا آپ نے گاؤں کے اندر, حالانکہ چھوٹا موٹا گاؤں لیکن ماشاءاللہ لوگ ایسے تگڑے تگڑے مضبوط ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں میں وہ بائک وائک پر بیٹھتا ہے اور بائک پر بیٹھنے کے بعد ایسا زور کا بریک مارتا ہے اور اس کے بعد میں یوں پوڑی کا کھولتا ہے, کھاتا ہے. کیا کھاتا ہے؟ کیا کھاتا ہے؟ گٹکا, تمباکو. کھانے کے بعد بھی سدھرتا نہیں ہے, حالانکہ منہ چھوٹا ہو جاتا ہے. بولو منہ چھوٹ, پھر بھی کھاتا رہتا ہے. کیسا کھائے گا؟ مان لو ایک ہاتھ سے دروازہ کھولے گا, دوسرے ہاتھ سے انٹر ہو جائے گا. بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کینسر کی بیماری اور معلوم نہیں کیا کیا بیماریاں, اللہ حفاظت فرمائے. لیکن پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اچھا ہمارے نبی نے جو معجزہ بتایا, جو عقل کے خلاف ہمارے نبی نے بڑی بڑی چیزیں بتائی, کوئی بالی ووڈ والا بتا سکتا؟ کوئی ہالی ووڈ والا بتا سکتا؟ میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں, پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی وہ نبی, بولتے جاؤ نا, ہمارے نبی وہ نبی, وہ نبی وہ نبی, وہ نبی وہ نبی. پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی. کیوں نہیں بول رہے آپ لوگ؟ ایسا لگ رہا ہے سب کا نکاح قبول کروانے آیا میں یہاں پہ. ساتھ میں بولو نا, بولو ہمارے نبی وہ نبی, بولو ہمارے نبی وہ نبی, وہ نبی وہ نبی, وہ نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی, اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی, ہمارے نبی وہ نبی. اللہ کی قسم. انگلی مبارک سے اشارہ کرے, انگلی مبارک سے اشارہ کرے, چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے, آدھا ادھر ہو جائے. بولو آدھا. کر سکتا کوئی؟ نہیں بولو نا, کر سکتا؟ معلوم ہے ایک دن میرے کو روشن بھائی نام ہے, ایک دن میرے کو معلوم نہیں کیا ہوا, جوان تھا میں, میری عمر اس وقت 24-25 سال کی تھی, ابھی تو 50 پار کر گیا. 24-25 سال کی عمر, بالکل جوان تھا. آپ لوگوں کو بھی ہنسنا آئے گا. معلوم نہیں میں ٹیریس پر بیٹھا تھا. ٹیریس سمجھتے ہو نا, کیا بولتے آپ لوگ؟ چھت, اگاسی. ٹیریس پر بیٹھا تھا, میری بیوی بھی بازو میں بیٹھی تھی. میری بیوی, ٹینشن مت لو, میری بیوی بازو میں بیٹھی تھی اور آسمان پہ چاند. بولو آسمان پہ. تو میں نے یوں کیا, چاند کو یوں کیا, میرے کو ایسا اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے. ہوئے؟ آپ کو خبر ملی کہ قاری احمد علی نے کیا؟
نہیں ہوئے. بولو ہوئے. تو میں نے 2 انگلیوں سے کیا, پھر بھی ہوئے. پھر میں نے دونوں ہاتھوں سے یوں کیا ہے, ٹکڑے ہو جانا, ٹکڑے ہو جانا. بولو ہوئے. میری بیوی بازو میں بیٹھی, میرے کو بولتی کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا وہ میرے نبی نے اشارہ کیا تو 2 ٹکڑے ہو گئے, میں تو دونوں ہاتھ کرتا ہوں تو بھی ٹکڑے نہیں ہوتے. میری بیوی غصے میں چلی گئی. بولو غصے میں چلی نہیں گئی, مطلب ماں کے گھر نہیں گئی, گھر میں چلی گئی. اور میرے کو لگا میری بیوی غصے ہوئی برابر ہوئی, کیونکہ میری بیوی سوچتی تھی بازو میں چاند بیٹھا ہے تو اوپر کا کو چاند کے ساتھ مگج ماری کرتا ہے. میں بازو میں بیوی بیٹھی ہے اور تو اوپر. لیکن معلوم ہے میں نے چاند کو پوچھا, ہاں چاند نے ایسے تو جواب نہیں دیا, لیکن میرے دل میں جواب آیا. چاند نے کہا ہم تمہارے ہاتھوں سے ٹکڑے نہیں ہوتے, ہم تو ان کے ہاتھوں سے ہوتے ہیں جن کا اللہ نے ہم کو غلام بنایا ہے. بولو چاند بھی مصطفیٰ کا غلام ہے. بولو چاند بھی مصطفیٰ کا. اور ایک بات اور بتا دو, ہمارے نبی وہ نبی اللہ کی قسم, ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی اللہ کی قسم, ہمارے نبی وہ نبی رات کا اندھیرا. بولو رات کا اندھیرا, اتنا اندھیرا کچھ نظر نہیں آوے, لیکن ہمارے نبی ایک جگہ کھڑے ہوئے. اور کیا ہوا؟ ہمارے نبی نے انگلی مبارک سے اشارہ کیا, پھر دوسری مرتبہ انگلی مبارک سے اشارہ کیا, پھر تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے انگلی مبارک سے اشارہ کیا. سارے صحابہ فرماتے ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے, ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. جو سورج ڈوب گیا رات کو ہمارے نبی کے اشارے پر واپس آیا. میرے پیارو, سورج بھی مصطفیٰ کا غلام, چاند بھی مصطفیٰ کا غلام, اور ہم بھی مصطفیٰ کے. اور ہمارے نبی کے تھوک مبارک سے بڑھ کر ایک جواب میرے کو دے تو بات ختم کرتا ہوں. جب نبی کا تھوک مبارک اتنا پیارا ہے تو قسم کھا کر بولو نبی کا چہرہ کتنا پیارا ہوگا. ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہاں یا نہ بولو. جب نبی کا تھوک مبارک اتنا پیارا ہے کہ جنت کے نہروں سے تیار ہوا تھوک مبارک, ہمارے نبی کے پیشانی پر آنے والا پسینہ وہ جنت کے نہروں سے تیار ہوا. جب نبی کا تھوک اتنا مبارک ہے تو قسم کھا کر بولو نا نبی کا چہرہ کتنا مبارک ہوگا. کس کس کو نبی کا چہرہ پسند ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر, دونوں ہاتھ, ایمان کی بات ہے. ہاتھ اوپر کر کے بولو ہمارے نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ. پھر بولو نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ. اب ہاتھ نیچے رکھ کر بولو نبی سے محبت کون کون کرتا؟ سب پھر ہاتھ اٹھائے بھائی کرتے نا. ہاتھ نیچے رکھو اور بولو محبت کرتے تھے. آواز نہیں آ رہی. محبت کرتے اور کرتے. ایک بار پھر بولو مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے, اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے. اب ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن, مجتبیٰ کا دامن, مرتضیٰ کا دامن, کلیم اللہ کا دامن, حبیب اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے نا. یہ کہا ہے نہیں سمجھے آپ لوگ؟ نہیں سمجھے تو میں صرف سمجھا دوں. ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ نہیں آواز نہیں آ رہی. تھی یا نہیں تھی؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی. تھی یا نہیں تھی؟ تو ہمارے چہرے پر کیوں؟ کیونکہ یہ زبان سے نہیں بولتا ہے, دل سے آواز آتی ہے مجھے اوروں کا چہرہ پسند ہے, نہیں پسند ہے تو مصطفیٰ کا چہرہ نہیں پسند ہے. اچھا میرے سوال کا جواب دے دو. یہ گاؤں والے یہ سوال کا جواب دے دو, پھر میں آگے کچھ نہیں بولوں گا, تیسری بات پہ آ جاؤں گا. لیکن میرے کو ایک سوال کا جواب دے دو. جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے یا جن کے چہرے پہ کٹنگ داڑھی ہے, اس کا مطلب ہے کہ نبی کا چہرہ پسند نہیں ہے. اگر قیامت کے میدان میں ہمارے نبی نے ہم سے کہا دنیا میں تجھ کو میرا چہرہ پسند نہیں تھا, جا آج مجھ کو بھی تیرا چہرہ نہیں پسند ہے. جواب ہے اس کا بھائی, جواب ہے اس کا. اس لیے آج سے ارادہ کرو نا, 2 بات کا ارادہ کر لو. میں یہاں سے چلا اور یہ دونوں بات میری نہیں ہے, بہت بڑے اللہ کے ولی, پیران پیر, عالم ربانی, فیض سبحانی. بولو شیخ عبد القادر, نام سنا ہے؟ ہاں بولو. سنا ہے تو ہاں بولو. شیخ عبد القادر جیلانی, غوث پاک, کیا کہتے ہیں غوث پاک, عالم ربانی, فیض سبحانی, پیران پیر, شیخ عبد القادر جیلانی. ان کو جب پوچھا امتی کس کو کہتے ہیں؟ ہم سب امتی ہیں, ہم آخری نبی کے امتی ہیں. ان کو پوچھا امتی کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ان یکون المتابعہ فی صورت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسیرتی. کہا امتی وہ ہے جو نبی کی
کی صورت کو اپنی صورت بنائے، نبی کی سیرت کو اپنی سیرت بنائے. بولو سبحان اللہ. نبی کی صورت کو بولو اپنی صورت بنائے اور نبی کی سیرت کو. اب نبی کی سیرت تو بہت، کیونکہ ابھی آپ نے سنا شروع میں ہمارے نبی 1.5 دن ہوا کھانا نہیں کھائے. ہمارے نبی نے پیٹ پر پتھر باندھے. شیخ عبد القادر جیلانی اللہ ان کو جزائے خیر دے، کیا پیارے اللہ کے ولی کیا فرماتے، 2 چیز کر لے تو پکا امتی بنے گا، اور جو امتی بنے گا قیامت میں سفارش کا مستحق ہوگا. ایک تو نبی کی صورت کو اپنی صورت بنا لے. نمبر 2 میری آخری بات، 5 وقت کی نماز پڑھ لے. بولو 5 وقت کی. تو صورت بھی نبی کی، سیرت بھی نبی کی، بغیر حساب کتاب کے جنتی ہو گیا. کون کون تیار ہے یہ آخری کام کے لیے؟ بولو 5 وقت کی نماز کتنی ہے؟ نہیں بولو نماز کتنی ہے؟ اللہ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ. اب میرے ایک سوال کا جواب اور بات ختم. آخری بات پر آ رہا ہوں. ایک قاعدہ سن لو، اور یہ قاعدہ کسی بھی مفتی کو پوچھ لینا، کسی بھی حافظ کو پوچھ لینا، کسی بھی قاری کو پوچھ لینا، کسی بھی عالم کو پوچھ لینا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کتنی عمر میں ملی؟